معلوم ہے کہ جب ہر کوئی آپ کی حمایت کر رہا ہو، حکومت بھی اپوزیشن بھی، تو پھر فیصلے کہیں اور ہو رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں، فاؤنڈنگ تھیوری جو ہے یہ ہر بندہ اتنا نہ تاریخ دان ہے نہ پولیٹیکل سائنٹسٹ ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ جی فاؤنڈنگ تھیوری ایک ہی ہے۔ یہ ایک ایکیڈیمک بحث ہے اردو زبان کے اوپر، آپ کی تاریخ کے اوپر، پورا ایک اس کو آپ سیاست میں کیوں لا رہے ہیں اس طرح سے، اور وہ بھی آپ انتظامیہ کے حوالے، انتظامیہ والے اب ہمیں بتائیں گے کہ جی کیا آئیڈیالوجی ہے کیا نہیں ہے۔ ہم نے تاریخ پڑھی بھی ہے، ہم ایکیڈیمک ایک بحث کر سکتے ہیں، اور آپ ایک 27 سال کے بچے کے اوپر ایک تقریر کا انہوں نے حوالہ دی ہے 2 منٹ کی، یعنی 53 شہروں میں جلسے ہوئے ہیں، تقریریں ہوئی ہیں، ایک تقریر 2 منٹ کی انہوں نے پکڑی ہے، اور جس لڑکے عالمگیر وزیر کو پکڑا ہے اس کا باپ جو ہے وہ شہید ہے، اس کے 13 لوگ خاندان کے قتل ہوئے ہیں طالبان کے ہاتھوں۔ اور اگر ہم نے جب ایک شعوری فیصلہ کیا تھا کہ پورے ملک سے ہم نمائندگی دیں گے، سندھ سے، بلوچستان سے، فاٹا سے، گلگت بلتستان سے، تو وہاں اس نے کچھ سخت بات کر دی۔ میں اس کو ریگریٹ کرتا ہوں کہ اس طرح کے الفاظ نہیں استعمال کرنے چاہیے کسی کے بھی خلاف، اور ہم اس کے اوپر امپروومنٹ لائیں گے، ہم لاہ عمل اپنا بہتر کریں گے۔ اور آج ہم نے ادھر بھی سینٹ میں بھی آپ نے دیکھا، کمیٹی میں بھی یہی بات کی کہ وی ریگریٹ دوز ورڈس، لیکن ہم تو اس کا احتساب کر لیں گے عالمگیر کا تنظیمی طور پر۔ جنہوں نے اس کو اغوا کیا ہے ان کا احتساب کون کرے گا؟ جنہوں نے قانون کی دھجیاں اڑائی ہیں پنجاب یونیورسٹی کے اندر، دن دہاڑے ایک لڑکے کو اٹھا لیا، ان سے کون سوال کرے گا؟ جو اس وقت ہر شخص کو کال کر رہے ہیں، دھمکیاں دے رہے ہیں، عورتوں کو دھمکیاں دے رہے ہیں، فیمیل اسٹوڈنٹس کو دھمکیاں دے رہے ہیں، ان کے نمبرز کون ٹریس کرے گا؟ اور تعلیمی اداروں میں بالکل ایک تانے جیسا، کینٹ جیسا ماحول ان لوگوں نے پیدا کیا ہے، جو ٹھیک نہیں ہے۔ تعلیمی ادارے میں تعلیمی ماحول ہونا چاہیے، اور پالیٹکس ہونا چاہیے، اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں انوالو ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ پولیٹیکل سائنس میں لوگ پی ایچ ڈی کرتے ہیں، اس میں جو ہے پروفیسروں کو لاکھوں روپے مہینے کا تنخواہ دیتے ہیں کہ بچوں کو جو ہے پولیٹیکل سائنس سکھا دو، اور وہاں پہ جو ہے تعلیمی اداروں پہ جو ہے پولیٹکس پہ پابندی، اسٹوڈنٹ یونین پہ پابندی جو ہے۔ تو تعلیمی اداروں کی جو حالت پہلے تھی بہت بہتر تھا، جس میں اسٹوڈنٹ یونین تھے، اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن، فیڈریشن تھے، پالیٹکس تھی۔ تو لہٰذا اب جو ملک کے سارے طلباء نے اور تنظیموں نے یہ کام شروع کیا ہے، اسٹوڈنٹ یونین کی بحالی، وہی کام ہے جو سینٹ نے اور ہر پارٹی یہ چاہتی ہے، اور فیڈریشن چاہتی ہے کہ یونین کی بحالی ہو۔ چاہیے۔ برٹن رسل کے انقلاب کا میں حامی ہوں کہ بہت پیسفل ریولوشن ہونا چاہیے، چینج ہونا چاہیے، لیکن جہاں تک تعلق ہے سرخ نعرے کو، ایشیا سرخ ہے، اور لال انقلاب اور پھر ریولوشن، اس سے بعض لوگوں کو یقیناً خدشات بھی ہیں اور تحفظات بھی ہیں، اور وہ یہی ہے کہ شاید یہ پھر وہی جو ایک سوشلزم کے حوالے سے یا لیفٹ کے حوالے سے جو ایک تحریک ہے، اس کو ایک انقلابی شکل میں پولیٹیکل ایرینا میں لایا جا رہا ہے۔ اگر یہ ہوگا تو میرا، جیسے میں نے بھی کمیٹی میں بھی اظہار خیال کیا، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے نتیجے میں پھر جو اس کا نیگیٹو جو رد عمل ہوگا دوسری طرف سے، جو لیفٹسٹ نہیں ہے، رائٹسٹ ہیں اور رائٹسٹ فورسز ہیں، وہ یقینی طور پر جو ہے وہ اس کا رد عمل کریں گی۔ اور ماضی میں اگر دیکھا جائے تو اس خطے میں بھی، خاص طور پر 1979 کے بعد افغانستان میں، پاکستان میں، یہ سرخ اور سبز کی لڑائیاں جو ہیں، انہوں نے ہمیں کوئی اچھا وہ نہیں دیا، تاریخی اس کا کوئی اچھا وہ ایلیمنٹ یہ نہیں ہے ہماری ہسٹری کا۔ ان لوگ کو ہے جنہوں نے یہاں پہ اقتدار کیا ہے آج سے نہیں 200 سالوں سے، لوگوں کو ڈیوائڈ کر کے، لوگوں کو تقسیم کر کے،
لوگوں کو ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کر کے. جب بھی کوئی جوڑنے کی بات کرتا ہے، جڑنے کی بات کرتا ہے، اکٹھ کی بات کرتا ہے تو ان کو توڑا جاتا ہے. کس نے یہاں پہ پارٹیاں توڑی، کس نے یہاں پہ مقبول لیڈروں کو جیلوں میں ڈالا، قتل کیا، کس نے یہاں پہ بیرونی قوتوں کے کہنے پر مکمل آزادیاں یہاں چھین لی گئی. مطلب یہ ایک لمبی داستان ہے، اور یہ کوئی پاکستان کا مسئلہ نہیں، ہر ملک کے اندر یہی ہوتا ہے کہ جو طاقتور ہوتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے خود منظم رہیں اور اپنی جو اپوزیشن ہے، اپنے جو مخالف ہیں ان کو غیر منظم کرتے ہیں. کیونکہ وی آر ریڈی ٹو ٹاک، اسٹوڈنٹس آر ریڈی ٹو ٹاک. ہمارا یہی ملک ہے، اس کو کمزور کر کے، اس کو توڑ کے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ہم کہیں اور نہیں جائیں گے. ہم پاکستان کو ہی مستحکم کر رہے ہیں. اینڈ بی آر پارٹنرز، ڈونٹ بی آبسٹیکل.